اگر تمہیں میرے بھائی سے شادی کرنی ہے تو اپنے بھائی سے کہو وہ مجھ سے شادی کرے، ورنہ میرے بھائی کو بھول جاؤ۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولی، جبکہ تالیہ نے نم آنکھوں سے جازم کو دیکھا جو خود بھی بیچو تاب کھا رہا تھا۔ رمام میری بات سنو، یہ سب ممکن نہیں۔ جازم نے بہن کو اپنی طرف موڑتے بے بسی سے پکارا۔ نہیں بھائی، یہ فائنل ہے، ان چودھریوں پہ مجھے یقین نہیں، آپ بھی مت کریں۔ نہ جانے کس سازش کے تحت یہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ پیار سمجھ رہے ہیں۔ رمام پلیز، ایسی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں، جازم نے ہر لفظ پہ زور دیتے کہا، جبکہ تالیہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے باہر نکلی۔ کر دیا نا ناراض، تو ہو جائے۔ آپ بھی یاد رکھیے گا، اگر تالیہ سے شادی کرنی ہے تو مجھ سے اس کے بھائی کو نکاح کرنا ہوگا۔ جازم سر نفی میں جھٹکتا وہاں سے تالیہ کے پیچھے نکلا۔ رکو یار، تم نے بھی سپیڈ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ جازم نے اسے پکارا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ جانتے ہیں جازم، رمام جو کہہ رہی ہے وہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کبھی بھی رمام سے شادی نہیں کریں گے، وہ صنم سے محبت کرتے ہیں، اور میں ان سے کیسے کہہ دوں کہ وہ میری خاطر رمام سے شادی کر لیں۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں رمام سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ اس کے آنسو جازم کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، آپ کی بہن ہے لیکن میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں جانتی ہوں وہ کتنی ضدی ہے۔ ایک بار ضد پہ اڑ جائے تو وہ پھر کسی کی نہیں سنتی، اپنی کر کے دم لیتی ہے۔ اچھا، تم ان باتوں پہ خود کو رلاؤ گی کیا؟ مجھے بالکل بھی آنسو اچھے نہیں لگ رہے، چلو آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ تالیہ گہرا سانس بھرتے اس کے پیچھے آئی۔ ڈرائیور آ گیا ہوگا لینے، میں چلی جاؤں گی، وہ سو سو کرتے بولی۔ میں خود گھر چھوڑ کے آؤں گا اپنی جان کو۔ وہ تالیہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا گیا اور گاڑی کو چودھریوں کی حویلی کی جانب موڑ دیا۔ اسے حویلی اتارتے وہ اسے تسلیاں دیتا رہا، لیکن تالیہ جانتی تھی یہ سب وقتی دلاسے ہیں، ہوگا وہی جو رمام چاہتی ہے۔ وہ اسے اس کی حویلی چھوڑتا واپس رمام کے پاس آیا، جو آئس کریم سے لطف اندوز ہوتی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنا ویٹ کروایا ہے بھائی، میری یہ چوتھی آئس کریم ہے، وہ بھی ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ تو جواباً جازم بھی مسکرا دیا۔ ویسے بہت پکاتی ہے یہ، کیسے گزارا کریں گے؟ وہ مصنوعی افسوس سے بولی۔ گزارا میں کروں گا یا وہ؟ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتے منہ میں اس کا ایک بائٹ رکھتے آنکھ ونک کر گیا تو دونوں ہی بہن بھائی کھلکھلا کے ہنس دیے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو بھی تھا چودھریوں کے لیے بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ 28 سال کا دراز قد، چوڑی جسامت، باڈی بلڈر، کالے ہلکے بھورے بال، گھنی سیاہ پلکیں، انابی بھرے بھرے لب، ان پہ اس کا قاتل سیاہ تل جو اس کی گھنی مونچھوں کے پاس تھا۔ اس کی ہلکی بھوری بیئرڈ کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ اپنے فیورٹ سفید کلر کے قمیض شلوار پہ بلیک واسکٹ اور اوپر بلیک ہی پشمینہ شال لیے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چودھری عارش نے ایک نگاہ نیچے سے اوپر آتی تالیہ پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھتا وہ ٹھٹکا تھا۔ اسے اپنی بہن سب سے زیادہ عزیز تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ تڑپ ہی گیا۔ تالیہ کیا بات ہے، یہ آنکھ میں آنسو؟ وہ اپنی بہن کے پاس کھڑے ہوتے اس سے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی تالیہ کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ کچھ نہیں بھائی، ایسے ہی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ تالیہ، کیا بات ہے، کیوں روئی؟ وہ چودھری عارش تھا اور اس کی آنکھوں سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی تھی، تو تالیہ کے آنسو کیسے چھپ جاتے؟ بھائی، وہ بھی تڑپتے ہوئے عارش کے سینے سے لگی۔ تالیہ، ایسے مت کرو بچے، کون سی بات پریشان کر رہی ہے جو میری پیاری سی جان کی آنکھوں میں آنسو لے آئے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت محبت سے بہن کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، حالانکہ جیسا وہ چاہتی تھی سب ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اسے جازم سے شادی کرنی تھی اور وہ اسے پسند کرتی تھی۔ سب گھر والوں سے، سب رسم و رواج ریتوں سے لڑ کر اس نے اپنی بہن کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور آج پھر سے وہی آنسو۔ عارش کیسے برداشت کرتا؟ بھائی،
وہ رمام، وہ ایک نام عارش کے ماتھے پہ بل لے آیا۔ کیا کیا اس نے؟ بتاؤ مجھے۔ عارش کا دماغ پل میں سٹکا۔ وہ جانتا تھا کہ رمام ایک بہت ہی شاطر اور چلاک لڑکی ہے۔ وہ تالیہ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور پھر تالیہ نے عارش کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر عارش کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ وہ اس حد تک گر جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اپنے غصے کو کچھ دیر کے لیے وہ ایک طرف رکھتا تالیہ کی جانب مڑا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ خبردار تالیہ، تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری اور جازم کی شادی میں کرواؤں گا۔ کوئی بھی رمام اس شادی کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن بھائی، آپ جانتے ہیں وہ کتنی جنونی ہے۔ وہ جو کہتی ہے وہ ضرور کرتی ہے۔ تو کیا تالیہ، تم اسے جانتے ہو تو کیا تم اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ ایسی جگہ مار دوں گا یہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور تم ساری ٹینشن سے فری ہو کر شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ فکس ڈیٹ پر تمہاری اور جازم کی شادی ہوگی۔ بھائی، آپ کیا کریں گے؟ تالیہ کو اب رمام کی فکر کھانے لگی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی بہت غصے والا ہے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو سب کچھ کیوں بتا دیا۔ تالیہ، جاؤ میرے بچے، ریلیکس رہو۔ تمہاری ساری فکریں تمہارے بھائی کی ہیں۔ بھروسہ رکھو اپنے بھائی پر۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دوں گا۔ وہ تالیہ کو مطمئن کرتا خود ہی حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ ڈیرے کی جانب تھا، جہاں آج ایک پنچایت لگی تھی، جہاں سردار چوہدری عارش سرور نے آج ایک فیصلہ لینا تھا۔ بٹ کی لڑکی ملک کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور وہ اب دونوں پکڑے گئے تھے۔ بٹ اور ملک ان دونوں کو مار دینا چاہتے تھے۔ دونوں ہی ان کے خون کے پیاسے ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو چوہدریوں کے بندوں کی حراست میں تھے، اس لیے ابھی تک زندہ تھے، ورنہ اب تک ان کی قبریں بھی بن چکی ہوتی۔ آج چوہدری عارش نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈیرے پہ پہنچا، پنچایت والے سب لوگ موجود تھے۔ ایک طرف بٹ فیملی تھی تو دوسری طرف ملک فیملی۔ سبھی ایک دوسرے کو سخت گھوریوں سے نواز رہے تھے۔ چوہدری عارش کے آنے سے سبھی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ پنچایت کی کارروائی شروع ہوئی، جس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے حوالے سے ساری تفصیل سے آگاہ کیا جانے لگا، اور اس نے ان دونوں کو بلانے کا کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں سامنے آئے، بٹ اور ملک دونوں ہی اپنی جگہ پہ بیچو تاب کھا کے رہ گئے۔ اپنی اپنی حد میں رہو سب، یہ چوہدری عارش سرور کا ڈیرا ہے۔ یہاں پہ وہ خون خرابہ ہوا تو کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا، تو بہتری یہی ہے اپنے جوشیلے خون پر قابو رکھیں۔ چوہدری عارش نے ان سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، چوہدری، صاف بات ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں ہماری لڑکی واپس کر دی جائے، ہم جانیں اور ہماری لڑکی۔ امتیاز بٹ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی ڈیمانڈ کی، اور آپ ہمیں ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ ملک صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو ایک گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، آپ سب کی باتیں سن لی ہیں، لیکن اب مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ بہتر ہوگا آپ سب چپ رہیں۔ عارش نے ایک بار پھر سے انہیں سخت لہجے میں کہا، تو بامشکل خود پہ ضبط کیے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ لڑکا ارسل اور لڑکی فضا دونوں ہی امید بھری نظروں سے عارش کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں نے گھر سے بھاگ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی سزا تم دونوں کو ملے گی۔ چوہدری عارش کے الفاظ پر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ سختی سے تھام گئے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، کیسے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ سردار صاحب، ہم نے نکاح کر لیا ہے، ارسل نے دھیرے لیکن مضبوط لہجے میں کہا تو امتیاز بٹ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ میری بیٹی کے حوالے سے تم نے کچھ بھی غلط کہا تھا، اور میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتا۔ ہماری بچی ہمارے حوالے کریں۔ امتیاز بٹ بہت غصے میں لگ رہا ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ اب اگر آپ دوبارہ میرے معاملے میں بولے تو مجھے مجبوراً یہاں سے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا۔ عارش کا لہجہ اس بار اچھا خاصا سخت تھا۔ تم دونوں نے بغیر ولی کے نکاح کیا ہے، اور اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں، لہٰذا ایک منٹ چوہدری صاحب، اس سے پہلے کہ عارش اپنا فیصلہ سناتا، ایک نسوانی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی عارش کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ 19 سال کی وہ ایک لڑکی پوری آفت تھی،
اور اس کا یہاں اس وقت ڈیرے پہ آنا؟ چوہدری عارش کو سخت غصہ دلا گیا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو لگتا نہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کی مرضی جان لے آپ؟ کیونکہ دونوں ہی بالغ ہیں اور دونوں حق رکھتے ہیں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا، تو آپ کون ہوتے ہیں اپنا فیصلہ تھوپنے والے؟ رمام کی بات پر عارش کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجیں۔ لڑکی، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، بہتر ہوگا تم چپ رہو، امتیاز بٹ نے غصے سے رمام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، صرف آپ کا تعلق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا تو اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کی غلام ہے؟ آپ جو چاہیں گے وہ یہ کرے گی؟ سوری ٹو سے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر لڑکی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بالغ ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ رمام جس انداز سے ان سے مخاطب تھی ان کے غصے کو صرف ہوا دے رہی تھی۔ امتیاز بٹ نے لب بھینچتے ہوئے چوہدری عارش سرور کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ رمام کو کوئی وہاں سے باہر نکالتا، چوہدری عارش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو رمام کا دل زور سے دھڑکا، پر اگلے لمحے وہ مضبوط انداز میں کھڑی چوہدری عارش کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ پنچایت اس معاملے کا فیصلہ کل کرے گی، پنچایت برخاست کی جاتی ہے۔ وہ وہیں چلتے چلتے اپنا فیصلہ سنا گیا اور رمام کے پاس آتے اپنی گہری نیلی آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکاتے اس کی کلائی پہ اپنی گرفت جمائی۔ سبھی نے بہت حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ سردار جی، آپ حکم دیں تو اس لڑکی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی بات مکمل کرتا، چوہدری عارش نے اسے قہر برساتی نگاہ سے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ رمام نے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے چوہدری عارش کی اس دیدہ دلیری کو دیکھتے غصے سے لب بھینچے۔ وہ اس کی گرفت میں گھسیٹی جا رہی تھی۔ وہ اس سے پورے 9 سال بڑا تھا، جبکہ رمام کو تو وہ 20 سال بڑا لگتا تھا۔ اس کا باڈی بلڈر جیسا وجود دیکھ اور اپنا نازک سا سراپا دیکھتے اسے اکثر خود پہ رحم آتا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ چھٹپٹائی، جبکہ چوہدری عارش نے اسے اپنی گاڑی کے پاس لے جاتے فرنٹ سیٹ پر دھکیلتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آن بیٹھا اور جھٹکے سے گاڑی کو ریورس گیئر دیتے اسے سڑک پہ ڈالا۔ سردار چوہدری عارش سرور، کس خوشی میں آپ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب مڑتی بھرپور انداز میں مسکراتے طنز کر گئی۔ عارش نے ماتھے پہ بل ڈالے، سامنے ونڈ سکرین پہ دیکھا۔ گاڑی روکو عارش، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں۔ اچانک سے اس کے دماغ نے پلٹا کھایا اور وہ بدلحاظی سے بات کرتی اس کی اسٹیئرنگ پہ موجود ہاتھوں کی ابری نیلی وینز پہ جا ٹھہری۔ رمام کے دل میں کھلبلی سی ہوئی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ وہ اب کی بار چلاتے ہوئے بولی تو عارش نے ایک پل کو غصے بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو نا تم؟ وہی سرد لہجہ اور ٹھہرا انداز۔ رمام کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی فنی خرابی ہے کیا؟ وہ آنکھیں مٹکا کے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا کس میں کیا خرابی ہے، جو رات بھر میری شدتوں کے آگے تمہاری زبان بھی کھل پائی تو۔ عارش کے اتنے بے باک جواب پہ رمام کو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ جھٹ سے اپنا رخ ونڈو کی جانب کیا۔ اب مزید وہ اس بے باک چوہدری سے کیا بحث کرتی؟ اپنی منگیتر سے بھی یہی سب کہتے ہوگے۔ اب کی بار وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی۔ اس نے کبھی کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس میں شرم و حیا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ بھری پنچایت میں منہ اٹھا کر پہنچ جائے۔ عارش کی بات پہ رمام نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ صحیح کہا، اس کے اندر اتنی ہمت ہے بھی نہیں کہ حویلی سے بھی قدم باہر نکال سکے۔ پنچایت میں پہنچ کے حق و انصاف کی بات کرنا جگر گردے کا کام ہے۔ رمام نے بھی اسے اب کی بار صحیح سنایا۔ بہت زبان چل رہی ہے، لگتا ہے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ عارش نے موڑ کاٹتے اسے گھورا۔ تمہاری بھول ہے چوہدری عارش کہ تم میرا کچھ بگاڑ۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوئی، جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اچھل کے عارش کے ساتھ جا لگی تھی۔ عارش کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی گاڑی کے بریکس کسی نے فیل کر دیے تھے۔ وہ بریکس پہ پاؤں رکھتا لیکن بریکس نہیں لگ رہے تھے۔
اب وہ اونچے نیچے راستوں پہ گاڑی کو بھگائے جا رہا تھا اور گاڑی بری طرح اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ آہستہ چلاؤ۔ وہ اب کی بار گاڑی کے شیشے سے جا لگی۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، وہ اسے مشورہ دیتا گاڑی کی سپیڈ سلو کر رہا تھا جو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ عارش کے چہرے پہ پریشانی دیکھتے وہ کچھ سمجھ گئی تھی کہ گاڑی کے ساتھ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھینچ کے لگا رہی تھی کہ گاڑی پھر سے بری طرح ڈول گئی۔ رمام کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ لب بھینچے عارش نے اس کی جانب دیکھا جو ماتھے پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم چیخی تھی۔ منحوس گھڑی تھی جب تمہیں گاڑی میں بٹھایا، وہ بھی دو بدو بولا، جبکہ اب گاڑی کچے راستے پہ سفر کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ہم بچیں گے آج۔ سامنے نظر آتی کھائی کو دیکھتے رمام نے دہلتے دل سے کہا۔ عارش نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے سپیڈ بریکر سے پاؤں ہٹایا، گاڑی کا دروازہ کھولے رمام کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس اچانک افدات پہ بونچکا سی رہ گئی۔ عارش اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی سے کودا تھا۔ گاڑی کھائی کی طرف جاتے نیچے گری تھی، جبکہ وہ رمام کو لیے ایک طرف گرتا اسے کور کر گیا۔ ایک دوسرے سے جڑے وہ لڑکتے ہوئے خود بھی کھائی کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سلپنگ تھی۔ خود کو بچانا انتہائی مشکل لگا، لیکن عارش نے ایک جگہ پہ ہاتھ رکھے خود کو اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ اسے خود کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، لیکن رمام کو وہ کافی حد تک بچا گیا تھا۔ عارش، وہ جو نیچے گرنے والی تھی، ایک جگہ رکتے عارش کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ وہ بالکل کنارے پہ تھے۔ اگر عارش کسی درخت کی ٹہنی کو نہ پکڑتا تو دونوں اس وقت گہری کھائی میں ہوتے۔ عارش نے ایک دم سے اس ٹہنی کو تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ رمام کی کمر میں تھا۔ رمام اوپر کی طرف موو کرو، اسے ہدایت دیتا وہ لب بھینچ گیا۔ رمام خود پہ قابو پاتی اوپر ہونے لگی اور دوسری طرف ہوتے وہ کنارے سے اوپر چلی گئی۔ اس کے اوپر ہوتے ہی عارش نے بھی ایک طرف سے جمپ لگاتے اوپر چھلانگ لگائی۔ دونوں ہی زمین پہ لیٹے گہرے سانس بھر رہے تھے۔ موت کے منہ سے نکل کے آنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کوئی تو تھا جس نے چوہدری عارش کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ رمام سر تھامے اٹھی۔ اتنے بڑے چوہدری سردار ہو تم، اور ایک بھی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کیسے سردار ہو تم؟ وہ اس کی جانب رخ کیے، اس پہ برس پڑی۔ تمہاری گاڑی کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں، حد ہے ویسے، اتنی لاپرواہی کی۔ مسٹر خارش سرور، وہ اس کا نام بگاڑتے تپتے ہوئے انداز میں بولی، اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ یہاں سے سیدھا کھائی میں پھینکوں گا۔ عارش اپنی جگہ سے اٹھتا اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ اوپر جاتے ہی انہیں کافی وقت لگنے والا تھا۔ ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، نکلی سردار۔ وہ تو لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ اگر تم میں ہمت ہے نا تو یہاں سے اوپر جا کے دکھاؤ، اور اپنی چونچ میرے ساتھ مت لڑاؤ، ایڈیٹ لڑکی۔ اسے ڈانٹتا وہ اوپر کی جانب پیش قدمی کرنے لگا، جبکہ رمام نے ایک دم سے اسے قمیض سے تھامے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ مجھے چھوڑ کے تو دکھاؤ، جان لے لوں گا تمہاری، وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں دیکھتی بولی۔ عارش نے ایک نظر اسے دیکھا جس کا ماتھا ہلکا ہلکا سرخ ہوا تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتا کہ ایک طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ عارش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا اور ایک پہاڑی کے نیچے چھپا۔ تم شش۔ وہ کچھ کہتی کہ عارش نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھے اسے چپ کروایا۔ گولیاں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ رمام بھی پریشان ہوئی۔ عجیب سی ہی سچویشن بن گئی تھی۔ وہ عارش کے سینے سے لگی اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین مرد تھا، لیکن ان سب چوہدریوں کے دل بہت کالے تھے۔ وہ تنفر سے سوچتے، نظروں کا رخ پھیرتی کہ نظر بے اختیار اس کے گلے کی ابری ہڈی پہ جا ٹھہری، جو مقابل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ گولیوں کی بوجھاڑ بند ہو گئی تھی۔ عارش کے سیکیورٹی گارڈز پہنچ گئے تھے اور انہیں باحفاظت وہاں سے نکالا گیا۔ وہ اسے لیے حویلی کے لیے نکلا تھا، جہاں سبھی پریشان تھے۔ اس کی گاڑی کی بریکس فیل تھیں اور گولیاں الگ چلائی گئی تھیں۔ عارش بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ چوہدری اسون نے اس کی حویلی میں داخل ہوتے ہی
اس کی جانب پیش قدمی کرتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا سائیں، وہ اپنے درد اور زخم چھپاتا بولا۔ یہ لڑکی پھر ادھر آ گئی ہے، اس کو اپنے گھر سکون کیوں نہیں؟ بی بی سائیں نے غصے سے رمام کو گھورا تو بدلے میں اس نے منہ بناتے رخ پھیر لیا۔ بی بی سائیں یہ اب یہیں رہے گی۔ اس کی بات پہ سب نے اسے حیران ہوتے دیکھا۔ 2 دن بعد تالیہ اور جازم کا نکاح ہے، اس کے ساتھ ہمارا بھی نکاح ہوگا۔ چودھری عارش کی بات نے سب حویلی والوں کو گھنگ ہی کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عارش آپ کے نام پہ تو صنم، چودھری اسفند نے دھیرے سے کہا۔ جانتے تھے کہ وہ کتنا ضدی تھا، اور ایک بار ضد پہ اڑ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ صحیح سنا ہے آپ نے بی بی سائیں اور بابا سائیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کی باتیں سنتے صنم کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بھرے۔ وہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، پھر بھی وہ اسے ٹھکرا کے کسی باہر والی لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتا تھا؟ صنم غصہ اور دکھ سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رمام عارش کے اس اچانک کیے گئے فیصلے پہ ابھی تک شوق میں تھی۔ عارش نے ملازمہ سے کہتے گیسٹ روم میں رمام کے رہنے کا بندوبست کروایا تو وہ ایک سخت نظر اسفند چودھری پہ ڈالتی خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ چلی گئی۔ عارش اپنے روم میں آیا تو صنم بھی آج بے دھڑک اس کے کمرے میں گھسی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے… صنم آپ کو یوں اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ عارش جو اپنی قمیض اتار چکا تھا اور اب بلیک سیڈو پہنے ہوئے تھا، جب اس نے اس کی بات کاٹتے سنجیدگی سے کہا، اس وقت وہ کچھ بھی کہنے سننے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتا تھا جو اسے ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ آپ مجھے مت اگنور کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ صنم کی بات کو وہ نظر انداز کرتا کبڈ کی جانب بڑھا اور اپنی قمیض نکالتا پہن گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ پلیز اپنے روم میں جائیے، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صنم اس کے لیے اپنے دل میں اب مزید کچھ بھی رکھے، کیونکہ وہ اپنی بہن کی خاطر اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، صنم تڑپ کے بولی۔ کچھ فیصلے وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ پلیز لیو۔ اب کی بار وہ سختی سے بول گیا اور صنم روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ عارش نے گہرا سانس بھرا۔ صنم کا دل ٹوٹے گا، وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ وہ نہایت سلجھی، سمجھدار اور صبر والی لڑکی تھی۔ وہ عارش کے چچا جان کی بیٹی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی پرورش اس کی تائی جان نے کی تھی اور بچپن سے ہی اس کو عارش کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی اور اپنے دل میں عارش کی محبت کو جڑ پکڑنے سے نہ روک پائی، اور آج کوئی بھی لڑکی آ کے اس سے اس کی محبت کیسے چھین سکتی تھی؟ وہ بری طرح بپھری ہوئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں عارش چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یس برو، فائنلی میں چودھریوں کی حویلی میں پہنچ چکی ہوں، اور گڈ نیوز ہے کہ چودھری عارش نے مجھ سے نکاح کا اعلان کر دیا ہے۔ کین یو امیجن؟ وہ شخص خود کو خود برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ رمامہ کا کہکا بے ساخت تھا۔ دیکھ لو رمی، یہ نہ ہو ان کو برباد کرتے کرتے خود برباد ہو جاؤ۔ جازم نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی تو جازم تلخیہ ہنسی ہنسا۔ یہ دل لگی جب دل کی لگی بن گئی نا تو بہت تکلیف دے گی، تو احتیاط کرنا، اسے دل کی لگی مت بننے دینا۔ جازم اسے بہت گہری بات کرتے کال کاٹ گیا۔ رمام نے اپنے لب بھینچے۔ میں رمام ضامن ہوں اور میں اپنے مقصد سے پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گی، وہ دل ہی دل میں تہیہ کرتی بولی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رمام ضامن کا مطلب محبت کی ذمہ داری اٹھانے والی ہے، محبوب کی ضمانت کرنے والا۔ وہ خود رمام تھی، عشق کرنے والی، تو وہ کیسے اپنے مقصد میں اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی؟ رمام ضامن، بنت محمد ضامن، آپ کا نکاح چودھری عارش اسفند ولد چودھری اسفند سرور سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دلہن بنی ویلوٹ اور نیٹ کے مہنگے ترین لباس کو زیب تن کیے وہ مہرون شال سے چہرے کو ڈھانپے نازک سی لڑکی آج نکاح کو قبول کر رہی تھی۔
جو دیکھنے میں تھی تو نازک سی، لیکن اس کے ارادے کتنے خطرناک تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ عارش اور رمام کا نکاح مکمل ہوتے ہی تالیہ اور جازم کا نکاح بھی سر انجام پایا۔ اس وقت پوری حویلی ہوائی فائرنگ سے گونج رہی تھی۔ ڈھول کی تاپ پہ گھوڑوں کو نچوایا جا رہا تھا۔ خوب گہما گہمی اور رونق تھی۔ بی بی سائی نے رمام کو منہ دکھائی میں خاندانی مالا دی تھی جس کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ اس کے علاوہ خاندانی کنگن دیے، اور تالیہ کو بھی انہوں نے خاندانی سیٹ دیا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے دونوں کو بانٹ رہی تھیں۔ تالیہ تو بہت خوش تھی، جبکہ رمام کا چہرہ حیرت کی مورت بنا ہوا تھا۔ وہ ان سب کے لیے انجان ہی تو تھی۔ وہ ایک خاص مقصد لے کے اس خاندان میں شامل ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اور جازم اور رمام کے دل میں کون سا راز ہے جو اب تک راز رکھے ہوئے تھے۔ کچھ رسموں کے بعد اسے عارش کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی اور اسی اثناء میں صنم روم میں آتے اپنا کام کرتی نکل گئی۔ اپنا زیور اور دوپٹے اتارتے وہ صرف لہنگے اور چولی میں باہر آئی تھی۔ اسے بس جلدی سے یہ ڈریس چینج کرنا تھا۔ وہ عارش کے آنے سے پہلے اس لہنگے سے جان چھڑانا چاہتی تھی جو اس کی نظر میں انتہائی واہیات تھا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ابھی وہ کبرڈ میں منہ دیے کھڑی تھی کہ دروازہ کھولا اور عارش کمرے میں داخل ہوا۔ رمام کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ یا اللہ، اسے بھی ابھی آنا تھا۔ عارش اسے کبرڈ میں منہ گھسائے دیکھ اپنی شال اتار کے صوفے پہ پھینکتا اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کرتا کبرڈ بند کر گیا۔ اسے بے انتہا غصہ آیا تھا کہ بجائے اس کے انتظار کرنے کے وہ کبرڈ میں گھسی کیا کر رہی تھی۔ اس کی بازو تھامے سامنے کیا تو اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا کھلتا سنہرا روپ دیکھتا وہ دنگ ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی سی چولی بمشکل اس کی دھڑکنوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا نرم و ملائم جسم اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس وقت عارش کے لیے خطرناک بھی۔ چھوڑیے بھی میرا ہاتھ۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اپنی کلائی سہلانے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگا۔ اپنا ڈریس ڈھونڈ رہی ہوں، پر یہاں میرا کوئی ڈریس ہی نہیں اور میرا سامان بھی نہیں آیا ابھی تک، تو میں کیا پہنوں؟ وہ منہ بناتے بری طرح گھبرائے ہوئے بولی۔ آج کی رات پہننے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ وہ اسے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے کہنے لگا۔ رمام بری طرح سٹپٹا گئی۔ کیا بول رہے ہو؟ وہی جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ چھوٹی سی بچی تو نہیں ہو کہ میں سمجھاؤں؟ آج رات کے تقاضے وہ اپنی واسکٹ اتار کے دور اچھالتا رمام کا خون خشک کر گیا۔ دیکھیے عارش، ابھی مجھ سے دور رہیے، مجھے کمفرٹیبل ہونا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتی سر جھکائے بولی، جبکہ نظریں اوپر اٹھنے کو انکاری تھیں۔ تمہیں تو کمفرٹیبل میں کرتا ہوں۔ جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کا دل دہل کے رہ گیا۔ حیرت سے اس کی نگاہوں میں دیکھتے وہ سہم سی گئی۔ اس کی باہوں میں وہ بالکل چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے گلے کے گرد باہیں ڈالے یک ٹک اسے دیکھتی وہ عارش کے دل میں ان گنت جوان جذبات جگا گئی۔ عارش، وہ بولتی جب عارش نے اسے بستر پہ پٹکا۔ وہ پورے جسم و جان سے کانپ کے رہ گئی۔ یوں پٹکنے پہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نے ایک الگ ہی رنگ جمایا جو پل میں عارش کی آنکھوں میں خمار بن کے ابھرا۔ عارش پاگل، وہ مزید کچھ بولتی اٹھی کہ عارش نے اسے پھر سے بستر پہ دھکا دیا۔ اس کا سر تکیے پہ جا لگا۔ عارش اپنی قمیض اتارتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے پینک ہوتے عارش کو جھٹکا تو عارش نے اس کی دونوں کلائیوں پہ دباؤ ڈالتے اسے اپنے شکنجے میں لیتے اس پہ سایہ فکن ہوا۔ کیا ہوا مسز؟ کچھ زیادہ ہی پینک ہو رہی ہو۔ یہ نکاح تو تمہاری مرضی سے ہوا ہے نا؟ پھر اس قدر جھٹپٹانا کیوں؟ وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتا اس کا تیور دیکھتا محفوظ ہو رہا تھا۔ پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ اچانک ہی اس کی گردن پہ جھکتا دانت گاڑ گیا۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عارش اس قدر بے باکی پہ اتر آئے گا، اسے سنبھلنے کا موقع تک نہیں دے گا۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا، اب اپنے دیے گئے نشان پہ لب رکھ گیا۔ رمام کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے چھٹپٹائی کہ عارش نے اسے ایک جگہ پہ سٹک ہی کر دیا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ذرا سا سر گھما کے پیچھے ہٹا۔ ایک ہاتھ رمام کا چھوڑ چکا تھا جس پہ وہ اپنی گردن اور کندھے کو کھجانے لگی۔
دستک پھر سے ہوئی تو مجبوراً عارش کو اٹھنا ہی پڑا۔ اپنی قمیض کو پہنتا وہ دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ رمام اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھتی اب مسلسل اپنے جسم پہ خارش کیے جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، صنم ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس میں دودھ اور فروٹس تھے۔ یہ بی بی سائی نے بھجوایا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے ٹرے آگے کر گئی۔ عارش نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے دروازہ بند کرنا چاہا۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ رمام ٹھیک ہے۔ دروازہ بند ہوتا دیکھ وہ جھٹ سے بولی، کیوں؟ اسے کیا ہونا ہے؟ عارش چونکا، نہیں وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی نا تو اس لیے۔ صنم نے فوراً صفائی پیش کی۔ عارش بنا جواب دیے دروازہ لاک کر گیا۔ صنم کے چہرے پہ زہریلی مسکان تھی۔ سہاگرات منائیں گے، دیکھتی ہوں کیسے مناتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھ میں آیا آنسو پونچھتی واپس پلٹ گئی۔ عارش ٹرے ٹیبل پہ رکھتا رمام کی جانب مڑا تو ٹھٹک ہی گیا۔ وہ بری طرح اپنے جسم پہ خارش کر رہی تھی۔ گردن، کندھے، بازو، پیٹ، الغرض اس نے اپنے سفید جسم کو لال سرخ کر دیا تھا اور مسلسل وہ اپنے جسم کو اب نوچنے لگی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ 1 گھنٹہ بستر پہ ٹکاتے وہ اس کے دونوں کلائیوں کو جھکڑ گیا۔ اس کا بلاؤز ڈھلک کے اس کی دھڑکنوں سے نیچے آ رہا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ پلیز چھوڑو عارش، مجھے خارش ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ٹون میں بے بسی سے بولتی خود کو چھڑاتے اپنے وجود کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ میری غربت سے بچنے کے لیے اب تم یہ کون سا نیا ڈرامہ رچا رہی ہو؟ اس کے چھیڑنے والے نام پہ عارش کو غصہ آیا اور بے ساختہ اس بندے پہ غصہ آیا جس نے اس کا نام رکھا تھا۔ میں کیوں کرنے لگی ایسا؟ ڈرتی نہیں تم سے جو خود کو تکلیف پہنچاؤں گی؟ اف، میں مر جاؤں گی عارش۔ وہ پھر سے خود کو نوچنے لگی۔ عارش کو بھی اب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اور جسم پہ لال نشان بنتے دیکھ فکر ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ اسے بنا دیری کیے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کر گیا اور شاور کے نیچے کھڑا کیا تو وہ پھدک کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن عارش نے اس کے فرار کا راستہ بند کیا۔ یہیں ٹھہرو کچھ وقت۔ وہ اسے پھر سے خود کو نوچتے دیکھ اس کی کلائیوں کو جکڑتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پانی اس کی دھڑکنوں سے گر رہا تھا۔ عارش کا جی چاہا ان قطروں کو اپنے لبوں سے چن لے، پر خود پہ ضبط کیے وہ اپنے نچلے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ ٹھنڈے پانی سے جہاں اس کے جسم کے لال ہوئے حصوں کو سکون ملا تھا، اب اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ عارش، مجھے ٹھنڈ، وہ بمشکل اپنی پلکیں اٹھاتے بولی۔ عارش نے اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولا اور اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا آپ بازوؤں میں چھپا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے لہنگے کو بھی نیچے گرا گیا۔ وہ دیوار کی طرف مڑتی خود کو چھپائے لرزنے لگی تھی۔ اس وقت وہ عارش کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے وہ بس آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ عارش نے دل کو مضبوط کیے شاور جیل اس کے جسم پہ لگائی۔ وہ کرنٹ کھاتی اس کی جانب مڑی۔ عارش، پلیز۔ وہ اس کی نظروں کی بے باکی اور ہاتھوں کا لمس اپنے جسم پہ محسوس کرتی جی جان سے کانپی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، صرف تمہیں سکون دے رہا ہوں، خاموش رہو۔ وہ اسے چپ کرواتا، اس کے متاثرہ حصوں پہ ہلکے سے شاور جیل لگاتا، اسے شاور کے نیچے کھڑا کیے مکمل گیلا کر گیا۔ کچھ دیر بعد اسے شاور کے نیچے سے ہٹاتا باتھ روب پہنا گیا۔ وہ اب بھی لرز رہی تھی، لیکن عارش نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کیا، بلکہ اس کے کمرے میں لے جاتے صوفے پہ بٹھایا اور خود بستر چیک کرنے لگا تو وہاں اسے پاؤڈر جیسے ذرات دکھائی دیے۔ وہ لب بھینچے، جھٹکے سے چادر کھینچ گیا اور پرے اچھلی۔ رمام حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تکیے کے غلاف بھی اتارے پرے پھینکے، لیکن وہ ابھی بھی بستر پہ لیٹنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا جب تک میٹرس کلینر سے صاف نہیں کروا لیتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اب رمام کو دیکھ رہا تھا، جس کے گلے کے گرد ابھی بھی سرخ نشان موجود تھے۔ دراز سے کریم نکالتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں خود لگا لوں گی، رمام نے اس کے ہاتھ سے کریم لیتے کہا تو وہ بنا مزاحمت کیے اٹھتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ خود بھی شاور لیتا باہر آیا تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کمر پہ کریم لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عارش نے اس کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے کریم لی تو فوراً اپنا باتھ روم واپس ٹھیک کرتی اس سے دور ہو گئی۔ چپ چاپ کھڑی رہو یہاں، ایسے دور بھاگ رہی ہو جیسے تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ غصے سے اس کے باتھ روم کی ڈوری کو کھولتا اس کے جسم کو ان متاثرہ حصوں پہ کریم لگانے لگا تھا۔
रुमाम शर्म व हया से सुर्ख पड़ी थी। उसे वापस बाथरूम पहनाते वो क्रीम वापस दराज में रखा पलटा। बिस्तर सोने के काबिल नहीं, यही नीचे काउच पे सोना पड़ेगा। कम हियर। वो खुद काउच पे लेटता उसे अपने पास आने का इशारा करता चौंका गया। नहीं, मैं यहाँ सोफे पे। रुमाम चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना मैं इस बंद कमरे में क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। और ये इस तरह का अंदाज अपना के तुम मुझे वैसे ही अपनी जानिब माइल कर रही हो। और अगर मैं जायज़ जज्बात में बहक गया तो सुबह उठ के ढूंढती रहोगी कि खारिश के निशान कौन से हैं और आरिश के दिए गए निशान कौन से हैं। वो उसके अल्फाज को बड़े ही अंदाज में उसे वापस लौटा चुका था। चेहरा पल में खिल के गुलाल हुआ था। वो चुपचाप बिना बहस किए उसके पास एक तरफ जाके टिक गई थी। बिस्तर पे ये सब कहाँ से आ गया? यकीनन मुझे तकलीफ़ देने के लिए तुमने ये सब किया होगा। वो उसकी तरफ मुड़ती माथे पे बल डाले पूछने लगी। आरिश ने गहरा सांस भरा। एक तो तुम इस हालत में मेरे पास लेटी हो, ऊपर से मेरे निकाह में हो, और तुम्हें सर से पाँव तक देखने के बाद तुम्हारी कुर्बत का खुमार मेरी रम्ज़ रम्ज़ में जुनून बन के दौड़ने लगा है। और अगर तुमने मज़ीद कोई बात की तो मैं सब लिहाज भुला के तुम पे अपनी शिद्दतों को ऐसे ढाऊँगा कि दोबारा कभी मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का सोचोगी भी नहीं। वो उसकी हर छोटी बात का जवाब इतनी डिटेल में दे रहा था कि रुमाम को उस पर सख्त गुस्सा आने लगा। आरिश तुम वो उसके लबों पे उंगली रख गया। अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, वरना रात भर सिसकियों की आवाज़ें इस कमरे में गूंजेंगी। और अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम मेरी हल्की सी शिद्दतों को भी सह सको, इसलिए अब आंखें बंद और सोती नज़र आओ मुझे। वो धीरे से सरगोशी नुमा अंदाज में कहते उसकी आंखें बंद करता, उसका सर अपने बाजू पे टिकाए वो भी अपनी आंखें मूंद गया। लेकिन जानता था यह हरकत किसने की है और वो उसके लिए कुछ सोच चुका था। जाजिम और तालिया जाजिम के फ्लैट में आए थे। जाजिम ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया था अपनी सुहाग की सेज पे। वो तालिया के सब अरमानों को रोंद गया, वो जो इतनी खुशी से उसकी सेज सजा के बैठना चाह रही थी। जाजिम ने सारी सेज उतार के फेंक दी। तालिया ने गहरे होते सांसों से उसे देखा। वो उस वक़्त बेइंतहा गुस्से में था। तुमसे शादी, तुमसे मोहब्बत मैंने नहीं की तालिया, तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए की है। जो कुछ उसने किया उसके लिए उस पे तो करना था ना, और उसकी औलाद की सूरत ही वो हो सकता था। यही सोचा था मैंने और रुमाम ने, वो जहर खुंद लहजे में बोला। तालिया 2 कदम पीछे हटी। जी तो चाहता है तुम्हारे जिस्म की, तुम्हारी रूह की धज्जियाँ उड़ा दूँ। जो तुम्हारे बाप ने किया उसका बदला ऐसे ही पूरा होगा जब उसकी औलाद तड़पेगी, जैसे हमारे माँ बाप तड़पे हमारी आंखों के सामने। इस तकलीफ़ से दो चार होगा असफंद चौधरी, तो ही उस तड़पते दिल को सुकून मिलेगा। जाजिम की आंखों में गुस्से के लाल डोरे देखती वो डर के पीछे हटी। ये तो वो जाजिम ही नहीं था जिससे तालिया ने प्यार किया था, ये तो कोई और ही शख्स था। वो थर थर कांप रही थी। पर मैं तुम्हारे बाप जितना जालिम नहीं बन सकता तालिया। तुम्हारे बाप ने इतना जुल्म किया है मेरी माँ पे कि वो मर जाए तो अभी उसकी सज़ा कम है। मैं इतना जालिम नहीं बन सकता, लेकिन उसकी सज़ा कम है। लेकिन सज़ा दिए बिना भी गुजारा तो नहीं। वो उसके सामने आया। तालिया में तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बाप का गुनाह ही पूछ लेती। इसलिए मैंने सोच लिया है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज ही निकाल दूंगा। उसकी बात पे तालिया का सांस रुका था। मैं तुम्हें आज अपने पूरे होशो हवास में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तालिया की आंखों के आगे अंधेरा छाया था और वो ज़मीन बोस होती कि जाजिम ने उसे अपनी बाहों में भरा, उसके चेहरे को थपथपाया, पर वो लड़की होश में ना आई। जाजिम ने तो उसकी रूह ही खींच ली थी। दीवानों की तरह वो उससे इश्क करती थी और उस इश्क की वो इतनी सख्त सज़ा देने लगा था जो तालिया सहन ना कर पाई। वो उसे लिए हॉस्पिटल आया था। रात भर उसे होश ना आया। वो रात भर यूं ही उसके पास हॉस्पिटल में ही बैठा रहा। वो होश में आना नहीं चाहती थी। वो डर गई थी कि वो होश में आई तो जाजिम उसे तलाक दे देगा और उसे छोड़ के चला जाएगा। इस बात ने उसका दिमाग सुला दिया था और वो जागना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर कामरान तालिया को होश कब तक आएगा? वो फजर की नमाज़ पढ़ के आया तो डॉक्टर से पूछा, मिस्टर जाजिम वो बिल्कुल ठीक हैं,
لیکن وہ خود ہوش میں نہیں آنا چاہتی یا آنکھیں نہیں کھول رہی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ ایک بار مل لیں ان سے، شاید وہ کسی ڈپریشن میں ہیں. ڈاکٹر کامران اپنی کہتے آگے بڑھ گئے. جازم نے سوچ لیا تھا کہ وہ تالیہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. بنا اس سے ملے وہ اس کے گھر والوں کو انفارم کرتا ایک طرف کو بیٹھ گیا. جیسے ہی عارش ہاسپٹل میں داخل ہوتا دکھائی دیا، وہ ہاسپٹل سے نکلا تھا. اب وہ مزید بہروپیے کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا. وہ یہ ملک چھوڑ کے جاننے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے نمبر پہ رمام کی کال آنے لگی. صبح عارش کی آنکھ موبائل پہ آتی کال سے کھلی تو اس کی نگاہ رمام پہ جا ٹھہری، جو اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی. اس کی گردن اور گردن سے نیچے گہرائیوں پہ لال نشان کافی حد تک مدھم پڑ چکے تھے. وہ گہری نیند میں تھی. جب موبائل پہ پھر سے بیپ ہوئی، وہ دھیرے سے پاس پڑے موبائل کو اٹھاتا، اس پہ جازم کی آتی کال دیکھتا تھوڑا پریشان ہوا اور اگلے ہی پل کال ریسیو کر لی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہوا تالیہ کو؟ وہ ایک دم سے دھڑا تھا کہ رمام نے لرز کے اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا. وہ اٹھ بیٹھا تھا. ایم کمنگ. وہ اپنا موبائل پیچھے گراتا رمام کو دیکھتا اٹھ بیٹھا تھا. اس کا رخ سیدھا باتھ روم کی جانب تھا. اسے اچانک کیا ہوا وہ حیرانگی سے سوچتے اٹھی تھی، جبکہ عارش نک سک سا تیار ہوتا اپنی چیزیں اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا. عارش سٹاپ. وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی. کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ فکر مندی سے بولی. تم؟ بے اختیار عارش کا ہاتھ اس کے گلے کو چھو گیا. دعا کرنا میری بہن کو کچھ نہ ہو ورنہ آگ لگا دوں گا سب کو. وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا خود باہر نکل گیا. یا اللہ خیر. کیا ہو گیا ہے تالیہ؟ وہ عارش کے جاتے ہی جازم کو کال ملا گئی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا. وہ کافی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر تالیہ کو کچھ ہوا تو عارش پاگل ہوتا نہ جانے کیا کر دے اور سارا پلان چوپٹ ہو جائے. وہ بار بار وقفے سے اسے کال کر رہی تھی کہ کچھ دیر بعد اس کا نمبر آن ہو گیا. بھائی کہاں ہو آپ؟ اور تالیہ کو کیا ہوا؟ جازم کی پکڑ موبائل پہ سخت ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پلان نہیں تھا. وہ بے بسی سے بولی. میں جانتا ہوں رمام، لیکن اب مزید بہروپیہ بن کے نہیں جی سکتا. مجھے اپنے ازل میں لوٹنا تھا. اور تالیہ، اس کا کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا. وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی. میرے بعد اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں بھائی، وہ مر جائے گی. آپ جانتے ہیں دیوانوں کی طرح عشق کرتی ہے وہ آپ سے. رمام کی آنکھیں بھیگنے لگیں. کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا رمام، سب بناوٹی باتیں ہیں. بہتر ہوگا تم بھی نکل آؤ اس سب سے. ختم کرو یہ بدلے کا کھیل. کوئی تعلق نہیں رکھو ان سے. وہ اسے سمجھا رہا تھا. ہرگز نہیں. جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہوتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. بھائی پلیز آپ بھی لوٹ آئیے، یہ ہمارا پلان نہیں تھا. وہ کرب سے بولی کہ اسی لمحے کال کٹ گئی. اپنے سامنے اچانک سے عارش کو دیکھتے وہ اپنا موبائل والا ہاتھ نیچے کر گئی. کیا تھا تمہارا پلان؟ وہ سرد لہجے میں بولا. کیسا پلان؟ وہ بھی مکر ہی گئی، لیکن عارش کی گرفت اس کے بالوں پہ سخت ہوئی تو وہ سسک کے رہ گئی. چھوڑو مجھے، وہ چلائی. بتاؤ مجھے کیا پلان ہے تمہارا؟ کس مقصد کے تحت تم دونوں بہن بھائی ہماری حویلی میں گھسے ہو؟ سچ سچ بتاؤ. وہ اس کے بالوں کو بری طرح جھٹکتا چلایا تھا. سننا چاہتے ہو؟ اب کی بار رمام کی آواز کافی اونچی تھی. ہمت ہے تم میں؟ وہ آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنے بالوں کو جھٹکے سے چھڑایا. وہ لب بینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تو سنو، تمہارا باپ ریپسٹ ہے. وہ نم آنکھوں اور دکھی لہجے سے بولتی عارش کو پورے وجود سے ہلا گئی. تم اور تمہاری بہن ایک کی اولاد ہو. سنا تم نے؟ وہ اتنا اونچا چلائی کہ عارش کا ہاتھ اٹھ گیا جو سیدھا اس کے گال کی زینت بنا. وہ لڑکھڑا کے دور جا گری. تھپڑ کافی شدید تھا جسے نازک سی رمام سہن نہ کر پائی. عارش اس کے سرخ گال کو دیکھتا اپنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے وینچ گیا. اس کا رمام کو تھپڑ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی بات ہی ایسی تھی کہ وہ خود پہ قابو کھو گیا. وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے چکراتے ہوئے اٹھی، لیکن پھر سے ڈہ گئی. عارش نے گھبرا کے اسے واپس کھڑا کیا. وہ جو اس کے ایک تھپڑ پہ ہی ہوش و حواس کھو رہی تھی،
بمشکل خود کے ہوش ٹھکانے رکھے وہ عارش کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے نچلے لب پہ انگوٹھا رکھے اس نے مسلا جہاں سے خون کی ہلکی سی بوند نکلی تھی۔ اس کے چہرے پہ 5 انگلیوں کا نشان واضح تھا۔ عارش کو اسے یوں دیکھ تکلیف ہوئی تھی۔ یہاں آؤ۔ وہ اسے لیے بستر پہ بیٹھا جبکہ رمام اسے خاموش زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن تمہارے بابا نے میری مما کا کیا تھا، وہ درد سے کرلاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ رمام، وہ سخت لہجے میں گرایا۔ تب میں صرف 4 سال کی تھی اور بھائی 8 سال کے، وہ بولے جا رہی تھی۔ ہم دونوں کو کمرے میں قید کر دیا۔ وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عارش، آپ کے بابا نے میرے بابا کو بہت مارا، بہت زیادہ کہ وہ ان کی مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، اور میری مما ان کی ظلم و بربریت کا نشانہ بنے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد ان کے 2 آدمی بھی تھے وہاں جنہوں نے میری مما کو نوچ کھایا۔ میں اور بھائی کمرے میں موجود اس ونڈو سے یہ سارا ظلم دیکھتے رہے، لیکن ہم خاموش رہے کہ ماں نے قسم دی تھی بھائی کو، اپنی قسم دی تھی کہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ اس لیے بھائی خود بھی خاموش رہے اور مجھے بھی خاموش رکھا۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوا جب ان سب کے چلے جانے کے بعد میری ماں نے خود کو آگ لگا لی۔ ہم نے باہر نکل کے ماں کو بچانا چاہا۔ ہم بہت روئے تھے عارش، بہت زیادہ۔ ہماری ماں جل رہی تھی، مکمل آگ کی لپیٹ میں تھی۔ نہیں جانتے تھے ماں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اتنا جانتے تھے کچھ انجان لوگ ہماری ماں کو بہت بری طرح روند۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ جھوٹ ہے، بابا سائیں ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ عارش نے یقین نہیں کیا آپ کا۔ یقین نہ کرنا بنتا ہے عارش۔ کوئی بھی اپنے والد کے بارے میں ایسی بات سنے گا تو وہ کبھی نہیں یقین کرے گا۔ ہمارا بچپن کتنی مشکلات کا شکار رہا، یہ ہم جانتے ہیں۔ آپ یا آپ کے خاندان والے نہیں، آپ کے وہ سو کالڈ بابا نہیں۔ رمام شدت سے روتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جبکہ عارش کو اپنا وجود کئی حصوں میں بٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں کے آنسو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جازم نے تالیہ سے نکاح کیوں کیا؟ تم نے؟ عارش پوچھنا چاہ رہا تھا، سب جاننے کے باوجود بھی وہ پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ آپ سب کو برباد کر دینا چاہتے تھے، ہم دونوں بہن بھائی، اور پھر تالیہ کو بھائی نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور یوں تالیہ بھائی کی زندگی میں آ گئی اور میں تمہاری۔ اس کی باتیں سنتا وہ پیچھے ہٹا۔ ہمارا مقصد صرف اسون چوہدری کو مارنا نہیں، اس کی پوری نسل کو برباد کرنا تھا۔ اس لیے یہ نکاح ہوا تو کر دی برباد نسل۔ لے لیا تمہارے بھائی نے بدلہ، میری تالیہ چلی گئی تمہارے بھائی کی وجہ سے، اس معصوم نے زندگی ہار دی۔ عارش نے تڑپ کے کہا تو رمام کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے تالیہ۔ رمام کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ مناؤ جشن اب تم اور تمہارا بھائی۔ چوہدری اسون سرور وہی ہے، لیکن تالیہ چلی گئی۔ وہ تو معصوم تھی نا، اس کا کیا قصور؟ عارش نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ہم بھی معصوم تھے، ہمارا کیا قصور تھا؟ میری مما معصوم تھیں، ہمارا پورا گھر برباد کر دیا تو ہم کیسے بخشتے؟ رمام اپنے ہوش و حواس میں نہ لگی۔ عارش کے نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی تو وہ کال ریسیو کرتا رمام پہ گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا جو سامنے دیوار کو یک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اگر جازم نہ ملا تو تم سب کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ مجھے وہ شخص ہر قیمت پہ چاہیے۔ رمام اس کی بات پہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جو کال کاٹتا اب اس کی جانب بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی اور تم عارش چوہدری کو ڈانٹ دے دو گے؟ تکلیف پہنچاؤ گے؟ میری بہن کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ تو عارش چوہدری خاموش بیٹھا تماشا دیکھے گا۔ اب دیکھو عارش چوہدری کرتا کیا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ عارش رکو۔ وہ پیچھے لپکی، لیکن عارش غصے سے دروازہ بند کیے اسے اندر لاک کر گیا۔ اسی اثنا میں رمام کا ہاتھ دروازے میں آیا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے ہوئی۔ عارش کے جاتے قدم تھمے تھے۔ پلٹ کے ایک نگاہ بند دروازے کو دیکھا، پھر پلٹنے کی بجائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت عارش اور رمام کے بیچ کیا ہو رہا ہے۔
سوائے ایک ہستی کے جو مسلسل ان پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ عارش کے جانے کے بعد صنم نے عارش کے روم کا دروازہ کھولا تو رمام کو زمین پہ گرا پایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف سے آنکھیں میچے آنسو بہا رہی تھی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چھی چھی، چوہدری عارش کو پا کر بھی تم جیسی لڑکیاں ساری زندگی حاصل اور لا حاصل کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تم اور عارش ایک دوسرے سے دور ہو گئے، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں۔ وہ تو میرے ہیں، صرف صنم کے، اور مجھ سے انہیں تم تو کیا کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اس کی باتیں سنتے رمام تلخی ہنسی ہنستے ایک جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف 2 قدموں سے بڑھی۔ تمہیں لگتا ہے چوہدری عارش تمہیں ملے گا؟ تو ضرور ملے گا۔ رمام کی بات پہ صنم کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن وہ زندہ نہیں ہوگا، اس کا مردہ وجود تمہارا۔ اس کے مردہ وجود سے تم نکاح کر لینا، ٹھیک ہے؟ رمام نے طنزیہ مسکراہٹ اس پہ اچھالی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ شوہر ہے تمہارا اور تم اسے مارنے کی بات؟ صنم کا دل ہی دہل گیا۔ رمام کتنی سخت دل تھی کہ اپنے شوہر کو ہی مارنے کی بات کر رہی تھی۔ یہی ہوگا صنم میڈم، کیونکہ رمام کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، چوہدریوں کی تباہی۔ وہ کرخت لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکلی، جبکہ صنم وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ چوہدری اسون سرور ابھی اپنی گاڑی سے اترتا کار پورچ سے اندر حویلی کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جب اس کا ٹاکرا رمام سے ہوا، وہ اس طرح اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ رکو لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ بھلے عارش نے اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حقارت سے اسے مخاطب کر گئے۔ رمام کے قدم تھمے تھے، چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں ہی ڈھونڈتی یہاں تک پہنچی تھی چوہدری اسون سرور، وہ دانت پہ دانت رکھے غصے سے بولی، اور اگلے ہی پل ہاتھ میں تھاما چاقو ان کے پیٹ میں گھسا دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ رمام نے گہرا سانس بھرتے انہیں دیکھا۔ انہوں نے غصے سے رمام کو بالوں سے جھکڑا۔ سالی کمینی، مجھ پہ وار کیا تو نے؟ مجھ پہ؟ چوہدری اسون سرور پہ؟ تجھے کیا لگا تیرے ایک وار سے چوہدری اسون سرور مر جائے گا؟ اسون سرور نے وہی چاقو اپنے پیٹ سے نکالتے ایک دل خراش چیخ ماری تھی۔ عارش اس طرف بھاگتا ہوا آیا۔ ایک ہی وار میں تو جائے گی اس دنیا سے، جانتی ہے کیسے؟ ایسے کہتے ساتھ ہی رمام کے پیٹ میں وہ چاقو کھونپا، لیکن اچانک ہی عارش نے اس چاقو کو تھام لیا۔ اس پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا اپنے ہاتھ لہو لہان کر گیا۔ سخت نگاہ باپ پہ ڈالی جو رمام کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ درد سے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ چاقو اسون سرور کے ہاتھ سے چھوٹا۔ عارش نے رمام کو اپنے پیچھے کرتے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عارش، اس نے تمہارے بابا پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، یہ دیکھو۔ انہوں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے خون نکلتے دیکھتے کہا۔ آپ پھر بھی زندہ ہیں؟ عارش کی بات پہ وہ دھنگ ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس! وہ تکلیف کے احساس سے بول نہ پائے۔ آپ نے 15 سال پہلے جو کیا، اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ عارش نے کہتے اپنے دوست انسپیکٹر گلریز کو اشارہ کیا، جو اس کے ایک اشارے سے اس کی جانب لپکا۔ انہیں لے جاؤ۔ وہ رخ پھیر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو عارش؟ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجرم ہیں، ضامن احمد اور اس کی بیوی کے، وہ سخت آواز میں گرایا۔ انسپیکٹر گلریز اسے زبردستی کھینچتے ہوئے لے گئے۔ عارش رمام کو کلائی سے تھامے واپس اندر آیا۔ کمرے میں لے جاتے فرسٹ ایڈ باکس اس کے ہاتھ کا زخم صاف کیا جو دروازے میں ہاتھ آ جانے سے ملا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کے بابا کو مارا اور آپ مجھے، وہ آنسو بہاتے بولی۔ عارش نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ کے زخم کو۔ وہ تمہارا عمل تھا جو تم نے کیا، جو تمہیں صحیح لگا۔ یہ میرا عمل ہے اور جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے کیا۔ وہ اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اپنے ہاتھ کے زخم کو پانی کے نیچے رکھا تو وہ لب بھیج گیا۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑی دل بڑا کرتی بولی۔ عارش نے پلٹ کے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے جیتے جی تو نہیں دوں گا، ہاں مجھے مار کے آزاد ہو جاؤ۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا، جبکہ رمام وہیں کھڑی رہ گئی۔ جازم واپس لوٹ آیا تھا تالیہ کی زندگی کے لیے، اسے واپس آنا پڑا۔ وہ چاہ کے بھی اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔
رمام کے الفاظ اسے واپس لے آئے۔ وہ مر جائے گی آپ کے بنا، وہ بھی تو پل پل مر رہا تھا۔ تالیہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی، وہ اب تک ویسی ہی حالت میں تھی جیسا وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ آنکھیں کھولو یار، آ گیا ہوں۔ وہ مضبوط شخص رو دیا۔ ایک لڑکی کی محبت نے اسے کمزور بنا دیا کہ وہ اپنا مقصد بھی بھولتا اسے چھوڑ گیا۔ اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا پر نہیں دے سکا، اس لیے چلا گیا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جانا ہی اس لڑکی کے لیے تکلیف کا باعث بنا تھا۔ تالیہ میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اس کے ماتھے پہ لب رکھے بولا تو اگلے ہی پل تالیہ کی آنکھیں واہ ہوئیں۔ چہرے پہ ایک درد رقم تھا۔ ایم سوری۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، آنسو ضبط کرتے بولا۔ تالیہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ تو پاگل تھی، دیوانی تھی جازم کی، اس کی پیش قدمی پہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے جانے والی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا؟ وہ سسکتے ہوئے اس کے چہرے کو تھامے بولی۔ جازم نے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھے، سختی سے کفل جمایا۔ کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ کہہ رہا تھا۔ جب عارش روم میں داخل ہوا، اس کا جی چاہا جازم کو جان سے مار ڈالے، جس کی وجہ سے اس کی بہن اس حال میں پہنچی تھی۔ لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے میں گم دیکھ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تالیہ اور جازم اپنی زندگی میں خوش تھے۔ چوہدری اسفند سرور کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک خاموشی کا راج تھا ہر طرف۔ رمام اور عارش کے بیچ سرد جنگ اب بھی جاری تھی۔ عارش کا زیادہ وقت ڈیرے پہ گزرتا اور وہ رات گئے لوٹتا اور صبح بھی جلدی چلا جاتا۔ ایسے میں رمام کو اس سے معافی مانگنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہاں، اسے معافی مانگنی تھی۔ جازم نے ہی اسے سمجھایا تھا۔ اس کی ماں کے مجرم کو سزا مل گئی تھی اور اس سب میں باقیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے ان سب کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہ اس سے ایگری کر گئی، لیکن عارش کو اب تک نہ منا پائی۔ آج رات وہ اسپیشل اس کے لیے تیار ہوئی۔ اسے اپنی پہلی رات یاد آ گئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی شرما کے سر جھکاتے مہرون سلک کی نائٹی میں اپنے 2 آتشہ روپ کو دیکھتی اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ دیکھتی ہوں چوہدری عارش، آج کیسے اگنور کرو گے مجھے؟ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی فوراً باہر نکلتی بستر پہ لیٹ گئی، بنا کسی کمبل پہ۔ کچھ ہی دیر میں عارش روم میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا رمام سو گئی ہوگی، لیکن اسے بستر پہ یوں اوندے منہ لیٹے دیکھ وہ ٹھٹک کے رکا۔ اس کی شارٹ سی نائٹی اس کے گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر تھی۔ اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھتا اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ عارش جانتا تھا، اسے دیکھ چکا تھا، اور کس طرح خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا یہ بھی صرف وہی جانتا تھا۔ اور آج تو وہ سراپائے قیامت لگ رہی تھی۔ عارش نے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے پھر سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس کے جسم کے واضح ہوتے خدوخال عارش کے جسم میں کرنٹ دوڑا رہے تھے۔ وہ فوراً باتھ روم کی جانب بڑھتا دروازہ بند کر گیا۔ اب شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ رمام کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آج نہ بچ سکے میرے حسن کے جلوے سے مسٹر عارش عرف خارش۔ وہ دل ہی دل میں مسکائی۔ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی تھی۔ عارش باہر نکلا تو وہ سفید ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس تھا۔ کمرے کی لائٹس کو ڈم کرتا وہ بستر کی جانب بڑھا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی اس کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ اسے محرم کی قربت کا نشہ چڑھ چکا تھا، جو اب سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کے قریب لیٹتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا، ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ رمام ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا کر؟ اس کی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ وہی جو تم بھی چاہتی ہو۔ اسے سختی سے اپنی باہوں میں لپیٹے وہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ محسوس کرتا جل اٹھا تھا۔ اس کے جسم کی گرمائش محسوس کرتے رمام کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ عارش چھوڑو میرا دم گھٹ، وہ بمشکل بولی۔ یہ تو اپنے آپ کو خود کو سجانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب بچنا ناممکن ہے۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے گال پہ لب رکھ گیا، اس کے گال پہ جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ ایم سوری، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے گالوں پہ لب رکھتا اپنا لمس بکھیرتا سرگوشی کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہوا تھا۔ رمام نے پلکیں جھکائے مان سے کہا تو مزید نرم لمس اس کے گال پہ بکھیر گیا۔ جانتا ہوں،
اپنے ہاتھ کو سزا بھی اسی لیے دی تھی۔ وہ اس کی نائٹی کو اس کے جسم سے سرکاتا، اپنا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پہ رکھتا اسے مچلنے پہ مجبور کر گیا۔ آرشی، اب صرف مجھے محسوس کرو، وہ خماری کے عالم میں بولتا، اس کے کان کی لو کو کاٹتا، نرمی سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس پہ چھاتا چلا گیا۔ رمام نے بھی دل سے اسے خود سپردگی دے دی۔ نکاح جیسے پاک بندھن کو وہ استعمال کرنے والی تھی، لیکن نہیں کر سکی تھی، اور عارش جیسے بندے کو وہ کیسے اپنے مقصد میں استعمال کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ ایک جی جاندار بندہ تھا، اس نے اپنی رمام کو کیسے قابو کرنا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بدلہ لینے میں انسان جب بھی جلدی کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ کسی ایک کے کیے کی سزا سب کو دینا بھی زیادتی ہے۔ اللہ سب کو نیکی کرنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔